تو اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اس آیت کریمہ کو آیت مودت کہتے ہیں، اور اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ایک مومنہ کی مجلس ترہیم، ان کے اظہار ثواب کا اس سے بہتر اور کوئی سامان نہیں ہوگا۔ میرے سنی بھائی جو مجلس میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک جملہ ضرور کہوں گا، قرآن پڑھ کر بخشنے کا اگر ثواب ہے تو قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب بھی تو ہے۔ کیا بات ہے! یہ مجلس اعزا قرآن سمجھ کے بخشنے کا نام ہے، اور قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے، پورا قرآن اور قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے۔ یعنی جیسے پورے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام، ایسے ایک آیت نہیں ایک حرف کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام۔ تو قرآن کا حکم جو کل کا ہے، قرآن کا حکم وہ جز کا بھی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو قرآن کی تو ایک آیت بھی اگر میں نے سمجھ لی تو میں اچھا مسلمان ہو جاؤں گا۔ ابو ذر غفاری جب تشریف لاتے تھے مولا علی کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا علی آپ ابو ذر کا خاص احترام کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ یہ قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ توجہ ہے بات کی، مولا علی فرما رہے ہیں یہ قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو تو اس کو تو اتنا مقام مل جائے کہ زمین اور آسمان نے اس سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، اور جو مکمل قرآن ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ لہذا قرآن کی ایک ایک آیت، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دفتروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں اور اپنے آفسوں میں قرآن کی بعض آیات کو تغرا بنوا کر فریم کروا کے لگواؤ۔ آتے جاتے وہ آیت ہم سے بات کرے، آتے جاتے ہمارے آنے جانے پہ قرآن کی نظارت ہو جائے، یعنی علم الہی کی نظارت ہو جائے۔ ان آیتوں میں سے جنہیں تغرا بنا کے لگانے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک آیت ہے سورہ تکویر کی آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ 2 لفظوں سے کم 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، ایک لفظ کا جملہ نہیں ہوتا۔ 2 3 4 6 5 بڑھاتے چلے جائیے تو جملہ بنے گا، ایسا ہی ہے۔ قرآن میں 2 لفظوں پر مشتمل ایک آیت ہے جو ابھی میں یعنی اس سے زیادہ مختصر پیغام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آیت ہے یہ، قرآن پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اب ہمارے آفس میں تغرے پہ لکھا ہوا ہے قرآن سورہ تکویر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے! صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت آپ محسوس کر رہے ہیں، میرا ذرا طبیعت بھی بہت اچھی نہیں ہے مگر آپ کی توجہ مجھے اچھا پڑھوائے گی جی۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے رہنما آیت ہے، اور ان آیات میں سے جو عظمت اہل بیت کی، تو پورا قرآن اہل بیت کی عظمت پر ہے۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہیں، جہاں رفعتیں ہیں، جہاں بلندیاں ہیں، جہاں عظمتیں ہیں، جہاں حسن ہے، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، آپ کی سماعت میں میرے ساتھ ہیں، تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بنام فاطمہ ہے۔ کیا بات! سیدہ کی ذات پہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آیت کا ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں، ارشاد ہو رہا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ کیا بات! یعنی مومن اور باکردار بندوں، حق بھی تو انہی کا بنتا ہے۔ جو مومن ہو، جو باکردار ہو، اسی کا حق بنتا ہے کہ اسے بشارت دی جائے جی۔ بد کرداروں کو نظارت کی جائے گی نا جی، بے ایمانوں کو دوزخ بتائی جائے گی نا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، جو کردار والے ہوں گے، انہیں تو بشارت دی جائے گی۔ اچھا، بشارت ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ کنہیں دی ہے؟ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ اللہ کی بشارت ہے نا، تو اللہ نے دی ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے اللہ کی بشارت ہے، اور پھر کہتا ہے قل، میرے حبیب تم کہہ دو۔ توجہ چاہوں گا، شاید کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔
بشارت اللہ کی ہے اور نبی سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو یا اللہ تو اپنی بشارت خود کیوں نہیں کہتا؟ بھائی صرف مسئلہ بشارت ہی کا نہیں ہے، علم اللہ کا ہے، ملے گا اس گھرانے سے، رزق اللہ کا ہے، بانٹیں گے یہ، قدرت اللہ کی ہے، 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ کر بتائیں گے۔ جس وجود میں اللہ کی قدرت اتر آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہاں مولا علی سے پوچھا گیا تھا یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو کئی لوگ دروازہ کھولتے بند کرتے ہیں، آپ نے 2 انگلیوں سے اس کا قبضہ ہی اکھاڑ دیا۔ جی دروازے کا قبضہ ہی اکھاڑ دیا مولا نے، اور وہ بھی 2 انگلیوں سے۔ تو مولا نے فرمایا با قلع تو باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا، بل قلعتها بقوت الرحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے باب خیبر کو کھڑا ہے۔ علی کے فضائل پر منہ لٹکانے والوں، علی کے فضائل پر منہ لٹکانے والوں، علی کی قدرت کو، علی کی طاقت کو اللہ کی طاقت مانو تو توحید ہی تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری۔ قدرت اللہ کی ظاہر ان کے ذریعے سے، علم اللہ کا ملتا ان کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے، اللہ جمیل ہے، اس کا جمال اگر کہیں سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ یہ گھر آنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، شاید کچھ کہہ دوں، جوانوں کی تعداد تقریباً برابر کی سی ہے، البتہ آج ان کے سونے کا دن ہے تو اس لیے یہ اتنے بھی آ گئے تو ان کی مہربانی ہے۔ جوانی کی ایک صفت ہے اور وہ ہے حسن بینی۔ جوان حسن بین ہوتا ہے، سب سے زیادہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا دورانیہ جوانی کا ہے۔ اب میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہو تو بوڑھے گئے ہیں مگر بھول گئے کہ جوان نہیں رہے، وہ بھی کھڑے رہتے ہیں اسی کے سامنے۔ تو وہ جو چہرہ دیکھنا، حسن بینی، اور پھر اپنے آپ سے باتیں کرنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیے، جس کی ناک موٹی ہے آنکھیں چھوٹی ہیں وہ بھی کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ کیا بات، توجہ ہے بات؟ اللہ کی قدرت دیکھیے، ہر بندے کو اس نے مطمئن بنایا ہے۔ کیا بات، بھائی سلوات پڑھ لیں محمد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور بہت دیر تک اپنے آپ سے باتیں کرتے رہیں گے، اور کبھی کبھی اماں کی آواز آئے گی بیٹا کتنی دفعہ دیکھو گے؟ تم تو صبح سے 10 دفعہ اپنے آپ کو دیکھ چکے ہو۔ اچھا مسئلہ لڑکوں کا ہی نہیں ہے، لڑکیاں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، ہاں حالات وہاں بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اور پھر جب اپنے آپ کو دیکھتے رہے، یہاں تک تو بات کنٹرول میں تھی کہ بھئی گھر میں تھے، حجرے میں تھے، آئینے کے سامنے تھے، مگر ایک اور کیفیت بھی تاری ہوتی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ خود کو دیکھنے کے بعد دل یہ کرتا ہے کہ کوئی اور بھی انہیں دیکھے، یعنی تعریف کرے، بھائی بال بڑے اچھے بنائے، یہ جو تم نے آج کپڑے پہنے یہ بڑا اچھا فیشن ہے، بھائی یہ کس سے سلوائے ہیں؟ جی بعض بچے تو کپڑے ہی پھاڑ کر نکلتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، وہ پھٹی پھٹی پینٹیں پہنتے ہیں، الٹے سیدھے جوتے پہنتے ہیں، اور بال بھی ایسے کھڑے کر لیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں بھئی یہ وہ دیکھو اسے دیکھو۔ مسئلہ بالوں کے کھڑا کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں دیکھو، جسے حسن آرائی کہا جاتا ہے، یعنی آئینے کے سامنے حسن بینی اور مجمع کے سامنے حسن آرائی، یہ جوان چاہتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر یہ فطری مسئلہ ہے کہ ہاں فطری مسئلہ ہے، حسن بینی بھی اور حسن آرائی بھی فطری مسئلہ ہے، بھوک فطری مسئلہ ہے، پیاس فطری مسئلہ ہے، جنسی تسکین فطری مسئلہ ہے، یہ اولاد سے محبت یہ فطری مسئلہ ہے۔ جتنی چیزیں فطریات سے متعلق ہیں نا، جب وہ بے لگام ہونے لگتی ہیں تو پھر اس کی لگام کو شریعت کہا جاتا ہے۔ کیا بات، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ مثلاً پیاس فطرت ہے تو جو چاہے پی لے، بھوک فطرت ہے جو چاہے کھا لے، حسن بینی اور حسن آرائی فطرت ہے تو جہاں دل کرے وہاں چلے جائیں۔
لہذا بچوں کو پیغام، بچیوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو پیغام یہ دیا جائے گا کہ اگر تمہاری فطرت میں ہے کہ تمہیں لوگ دیکھیں تو یاد رہے وہ دیکھے جو تمہارا محرم ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے نبی کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات روشن ہے. حسن بینی اور حسن آرائی، میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، یہ تو ضمناً باتیں ہو گئیں. حسن بینی اور حسن آرائی یہ انسان کی فطرت ہے اور حسین کی کیفیت ہے. حسین چاہتا یہ ہے کہ وہ خود کو بھی دیکھے اور دوسرے بھی اسے دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل. ذرا گردن ہلائیے، بات جاری ہے تو. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے. خود جمیل ہے، یہ حسن بینی ہے، اور جمال کو پسند کرتا ہے، یہ حسن آرائی ہے. وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو بھی دیکھے اور وہ چاہتا ہے لوگ بھی اسے دیکھیں. تو میں اور آپ تو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینہ بناتے ہیں. اللہ جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو کون سا آئینہ بنائے گا؟ کل ایمان بھائی، آئینے کے اندر دو کیفیتیں اور دو صفتیں ہوتی ہیں. ایک جلا ہوتا ہے، ایک کثیف مادہ ہوتا ہے. اگر صرف جلا ہوگا نا، صرف شیشہ ہوگا تو وہاں والے تو آپ کو دیکھ لیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو اس شیشے کے ساتھ ایک کثیف مادہ لگا ہوا ہوتا ہے جسے جیوا بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے مختلف زبانوں میں. یعنی دو چیزیں جوڑیں گے، جلا کے ساتھ، آئینے کے ساتھ آئینہ بنے گا. ٹھیک ہے، تب جا کے ہم اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے. یا اللہ تو جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کون سا آئینہ بناتا ہے اور اس آئینے کو کیسے بناتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے 14 آئینے بنائے. ان 14 آئینوں میں نور کی جلا رکھی اور بشریت کا پہلو رکھا. کیا بات. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. امامیہ کالونی میں کوئی نعرہ نہیں لگا تھا؟ بلند سلام. بات آگے بڑھے. آپ نے بہت اچھا سنا یہ جملہ، تو میں چاہ رہا ہوں ایک جملہ اور اس میں اضافہ کر دوں. آپ ایک کمرے میں، ایک حجرے میں چاروں طرف 14 آئینے لگا دیں اور خود درمیان میں کھڑے ہو جائیں تو آپ 14 جگہ نظر آئیں گے یا نہیں؟ آپ ہیں تو ایک. کیا بات. ہاں، عقیدہ توحید محفوظ رہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے تو بھائی، علم اللہ کا، حسن اللہ کا، قدرت اللہ کی، حیات اللہ کی، جی غیب اللہ کا. انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. غیب اللہ ہی کے لیے ہے. جی انتظار کرو، قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. جی اللہ بھی منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں. امام ہمارے منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں. ہمارے امام منتظر ہیں اس لیے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، اور منتظر ہیں اس لیے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں. اور مجھے لکھنؤ کے شارف لکھنوی صاحب کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. شارف لکھنوی کہتے ہیں کہ ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے. بھائی شعر تو شعر کی طرح سنیں نا آپ. ہم ان کی دید کے خالق، وہ حکم خالق کے. مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. تو غیب اللہ کے لیے، علم اللہ کے لیے، قدرت اللہ کے لیے. اب یہ ساری اس کی جو صفات ہیں وہ جہاں سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ یہ دروازہ ہے، یہ گھرانہ ہے. کیا بات. لہذا بشارت اللہ کی ہے. قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو. اچھا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. بشارت ہی نہیں اللہ کی جو نبی سے پہنچوائی جا رہی ہے، لعنت بھی اللہ کی مباہلے میں یہی دیتے ہیں. کیا بات. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور ہم پھر مباہلہ کریں گے اور پھر اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ بھیجیں گے. کیا بات.
بھائی جب لعنت اللہ کی ہے تو اللہ کیوں نہیں بھیج رہا؟ بھائی علم اللہ کا آئے گا ان کے ذریعے، قدرت اللہ کی ظاہر ان کے ذریعے سے، رزق اللہ کا ظاہر ان کے ذریعے، اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ کیا بات! وسیلہ نہ ماننے والوں، بغیر وسیلے کے تمہاری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ کیا کروں، میں نے کچھ لوگوں کو یاد کر لیا تو ایک جملہ اور ان کو ذرا کہہ دوں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان سے آپ کہا کریں کہ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ تمہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہیں وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، جبریل پیچھے رہ گئے تھے۔ جنہیں وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، مڑ کر دیکھا نا، یا جبریل، اے جبریل قدمو، آگے آؤ، تو جبریل لگا ہذا موقفی الذی یبتانی اللہ، یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا۔ جو اپنی حدوں کو پہچانے نا، پھر ہم اسے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میری قوم کی کمالات اور حسن تو انگنت ہیں، کیا بات! مگر میری قوم کے اندر ایک دو بیکٹیریا بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ وائرس بھی آئے ہوئے ہیں، وہ کورونا سے کم خطرناک نہیں ہے جی۔ ان کی ویکسینیشن جو ہے سوائے مجلس اعضاء کے کہیں اور نہیں ملتی۔ کیا بات! ان کا اینٹی بیکٹیریا جو ہے وہ فرش اعضاء ہے، کیا بات! جو بار بار مجلس میں آتے ہیں وہ اس بیکٹیریا سے بچ جاتے ہیں۔ کیا بات! وہ جو بیکٹیریاز، وہ جو بیماریاں، کچھ کوروناز، کیا لفظ بولوں، ان میں سے ایک ہے اپنی حدوں کو نہ پہچاننا۔ میری ایک حد ہے بھائی، اس سے آگے میں بول ہی نہیں سکتا، کہیں تو آ کے کہوں کہ یہ میری حد ہے۔ مولانا کی ایک حد ہے، ڈاکٹر صاحب کی ایک حد ہے، ڈاکٹروں میں بھی فلاں ڈاکٹر کی ایک حد ہے، دوسرے ڈاکٹر کی ایک حد ہے جی۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے میں نے اپنے ایک عزیز کی آنکھوں کے بارے میں مشورہ کیا آغا خان ہاسپٹل میں، تو انہوں نے کہا میں نام لکھ رہا ہوں، فلاں ڈاکٹر سے پوچھیں۔ تو میں نے کہا جی آپ تو جنرل فزیشین بھی ہیں، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، کوئی مشورہ تو دیں۔ کہنے ایک لفظ نہیں بولوں گا، یہ میرا میدان نہیں ہے۔ کیا بات! جس کا میدان نہ ہو، اس میدان میں اگر بول رہا ہو تو وہ حدوں کو پھاند رہا ہے، اور حدوں کو پھاندنے والا دوسروں کی حدوں میں داخل ہوتا ہے، اور اسی کو فساد کہا جاتا ہے۔ تھک گیا؟ نہیں، اسی کو فساد کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد میرا مضمون، مجھے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے، مگر دل کہہ رہا ہے یہاں میں تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ رکوں۔ مولا علی جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، میرے مولا جنگ پر جا رہے ہیں، اور جنگ میں جانے سے پہلے علی کی اپنی تیاریاں ہوتی تھیں، اپنے انداز ہوتا تھا مولا کا۔ اب آپ نے فرمایا وہ گھوڑی لے کر آؤ، وہ سواری لے کر آؤ جو بالکل لاغر ناتوان، جو بھاگتی نہیں ہے، جو تیز ہی نہیں چلتی۔ اتفاق سے وہ پیٹ سے بھی تھی، تو ویسے ہی اسے نہیں دوڑانا۔ تو مولا اس کے اوپر بیٹھ چکے تھے، دور سے ایک آدمی نے آواز دے کر کہا یا علی اس جنگ پر نہ جائیے، یہ جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہے گی، آپ کا ستارہ گردش میں۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ائمہ کا حساب بھی لگاتے ہیں۔ میں ابھی آ رہا تھا تو رستے میں طوطے اور کبوتر فال دیکھ رہے تھے۔ جس ملت، جس قوم کی فال طوطے دیکھتے ہو، وہ مجلس میں کیوں آتی ہے؟ ہماری تو فال مجلس میں نکلتی ہے۔ خبردار، علی والا کبھی طوطوں سے فال نہیں نکلوائے گا۔ میں کسی کی دکان بند نہیں کروا رہا، میں اللہ کے پیغام کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں، جنگ آپ کامیاب نہیں لڑ پائیں گے۔ حضرت بیٹھے بیٹھے گھوڑے سے اتر آئے۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کیسا بدبخت ہے، بات بھی علی سے کر بیٹھا۔ مولا فرماتے ہیں، مولا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، منجم ہوں، میں ستاروں کی حرکتوں سے حساب کتاب لگاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے۔
خاموش مولا کا چہرہ دیکھنے لگا. حضرت نے فرمایا یہ ستارہ تو نہیں جانتا, چل وہ ستارہ کون سا ہے یہ بتا کہ جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے, اونٹ ایک خاص کیفیت میں آنے لگتا ہے, وہ کون سا ستارہ ہے؟ ایسے پتہ ہی نہیں تھا, وہ کھلا کا کھلا رہ گیا. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا, چل چھوڑ, یہ بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کیا بات, بتا ہی نہیں پایا کہ گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. جب خاموش رہا تو حضرت نے فرمایا تو بڑی باتیں کر رہا تھا, چل یہ بتا میری گھوڑی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر حضرت نے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ اس کا بھی جواب اس کے پاس نہیں تھا. تو حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا رہا, آسمان کی باتیں کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, رسول محمد وآل محمد صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بھرپور صلوات پڑھی ہے آپ نے, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. مولا نے فرمایا سن, میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے, اور جانے سے پہلے بتا رہا ہوں ان کے 10 نہیں بچیں گے. کیا بات, میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر سب سے کامیاب جنگ یہی لڑنے جا رہا ہوں. میں جانے سے پہلے بتا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے. اور مولا نے اپنے 9 شہیدوں کے نام بتائے. کیا بات, جانے سے پہلے کون کون شہید ہوگا, 9 سے زیادہ کوئی شہید نہیں ہوگا, اور وہاں 2500 سے زیادہ لوگ ماروں گا, ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور وہ جو 10 سے کم بچیں گے وہ لوگ کوئی 2 کہیں بھاگ کر جائے. مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ 2 یمن بھاگ کے گئے, 2 عدن بھاگ کر گئے, 2 افریقہ بھاگ کر گئے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ 2 افغانستان بھی بھاگ کے آئے. کیا بات, تو حدوں کو پہچاننا, ہر شخص اپنی حدوں کو پہچانے, یہ اس کا حسن ہے, یہ اس کا کمال ہے. میری ایک حد ہے, میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا, اور جو ہر میدان میں بول رہا ہو سمجھ لیں کہ یہی بندہ نامناسب ہے. ممبر سے یہی کہوں گا میں, یہ بندہ کم سے کم نامناسب ہے, اس سے ہمیں کوئی بات نہیں لینی, کیونکہ یہ ہر میدان میں رائے دیتا ہے. جی ہمارے ہاں سیاست دین سے جدا ہے, اور مسجد امام بارگاہوں میں ہی سب سے زیادہ سیاست ہے. کیا ہوا, کیا بات, سیاست دین سے جدا ہے. خبردار سیاست کی باتیں مت کرو. اور اتنی ہی سیاست امام بارگاہ میں, اتنی ہی سیاست مسجد میں ہے. ہمیں عزیزان گرامی تدبیر اور انتظام اور ہے, لیکن کسی کو گرانا, کسی کو چڑھانا, کسی کے خلاف جانا, کسی کے خلاف ماحول بنانا, یہ تشیع کی نشانیاں نہیں ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو حلیہ ہی بتاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. چال بتاتی ہے علی والا جا رہا ہے, پورا محلہ کہتا ہے اس سے سودا خریدو, یہ جعلی مال نہیں بیچتا, اس لیے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے. ہمارا تو کام ہی کچھ اور ہے, ہماری تو ذمہ داریاں ہی کچھ اور ہیں. ہمیں تو اللہ نے منتخب قرار دیا ہے. بات آگے بڑھے. بسم اللہ. آیت آپ نے سن لی ہے. میں اب اصلی مضمون پر 5-8 منٹ بولنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ نبی نے اپنی ساری محنتوں کا عوض مانگا ہے فاطمہ زہرا بی بی سے محبت. میری فاطمہ کو راضی کرو, میری سیدہ کو راضی کرو. ساری محنتوں کا عوض مانگا ہے. لا اسألکم, کوئی سوال نہیں کرتا تم سے, علیہ اپنی اس مشقت کے اوپر, الا المودۃ فی القربى, سوائے یہ کہ سب سے زیادہ قریب مجھ سے جو بیوی ہے اس سے محبت کا اظہار کرو. نام نہیں لیا. بہت سارے مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے. جی میرا پیر ایسا, میرا پیر ویسا. پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے میں ایسا ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوں. جی بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑی شخصیات کے نام لیے ہیں, مگر ان شخصیات سے تو کوئی پوچھے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے, سیدہ کا مقام کیا ہے. اگر امت کی اکثریت کہہ دینا کہ سب سے زیادہ قریب جناب عائشہ تھی, تو بی بی عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی کے قریب کون تھا.
تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے زمین اور آسمان اس کائنات میں مصطفیٰ سرکار سے زیادہ، مصطفیٰ سرکار کے قریب فاطمہ سے زیادہ قریب کسی کو نہیں پایا۔ سب سے زیادہ جس سے نبی محبت کا اظہار فرماتے ہیں وہ فاطمہ زہرا۔ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور بی بی کی عظمتوں کے بعد میں یہ بات کوئی کم بات نہیں ہے کہ نبی مکرم کو فاطمہ دینے سے پہلے 40 دن تک ریاضت کروائی اللہ نے۔ جی آمادگی، تیاری نہیں ہوگی، آمادگی نہیں ہوگی، تیاری نہیں ہوگی تو مجلس بھی نہیں ہوگی، تیاری نہیں ہوگی تو آپ کے بچے کی شادی بھی نہیں ہوگی، تیاری نہیں ہوگی تو آپ کے فلاں ادارے کو تعمیر اور تاسیس بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہر کام سے پہلے تیاری کی جاتی ہے نا۔ یہ کیسی تیاری کروا رہا ہے اللہ، یہ کیوں تیاری کروا رہا ہے اللہ کہ 40 دن تک غار میں عبادت کے لیے بھیج دیا۔ 40 دن عبادت کی نبی مکرم نے، اور پھر جنت سے 40ویں دن جبریل اس درخت کا پھل لے کر آئے جسے شجرہ طوبہ کہا جاتا ہے۔ شجرہ طوبہ درخت، جنت میں درخت تو بہت ہوں گے، روایات بھی کہتی ہیں، مگر ایک درخت اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ کیا بات، تھوڑی بھئی گردن ہلا دو با جائے گا۔ شجرۃ طوبہ الذی غرس اللہ بیدہ، درخت طوبہ، شجرہ طوبہ وہ درخت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور اس درخت کی جڑوں سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں، معین، سلسبیل اور تسنیم۔ یہ 3 نہریں ہیں جنت کی 3 ہی نہریں ہیں، اور تینوں کی تینوں اس درخت سے نکلتی ہیں، اور اس درخت میں ایک پھل لگا ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کشنوری سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جبریل یہ اس درخت کا پھل لے جاؤ، میرے مصطفیٰ کو کھلا دو۔ جبریل امین لے کر آئے، سرکار کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو طوبہ کا پھل بھیجا ہے۔ اور جب نبی نے اسے 2 نیم کیا، اسے توڑا، اسے 2 نیم کیا، کھانا چاہا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ وہ پہلے پھل نظر آ رہا تھا، پھر نور نظر آنے لگا۔ آپ تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ پہلے پھل نظر آ رہا تھا، پھر وہ نور نظر آنے لگا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے، آپ اسے تناول کریں تاکہ نور منتقل ہو، ختیجہ کے قریب جائیں تاکہ نور وہاں چلا جائے، اور فاطمہ دنیا میں تشریف لے کر آ جائیں۔ مجھے جناب کوثر نقوی صاحب کراچی کے بزرگ شاعر، ان کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ کیا بات، نبی مکرم کو اللہ نے سیدہ کا وجود دیا، اور سرکار کا وجود، سرکار پر سیدہ کا وجود اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت، بلکہ لفظ اور اس سے زیادہ یا اس جیسا استعمال کروں، اللہ کا ہدیہ۔ جی مولانا اگر مجھے رومال بھیج دیں تو میں اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا کہ لاہور سے ایک مجاہد عالم دین نے، مسلسل قومیات میں فعال نظر آتا ہے، اس نے مجھے ایک رومال بھیجا ہے۔ اگر دینے والا بڑا ہو تو ہدیہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ فرض کریں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، مثلاً پیچھے چلے جائیے حضرت مالک اشتر، اگر مجھے کوئی رومال بھیج دیں تو دینے والا چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے ہدیہ بھی بڑا ہوگا، چاہے اس جیسی اور چیز کہیں سے مل جائے، مگر وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز تو مجھے انہوں نے دی ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، عطیہ پروردگار، ہدیہ الہی آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ قامہ الیہا، علماء اکرام تشریف فرمایا، قامہ لہا نہیں تھا، حدیث میں قامہ لہا نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے تھے نہیں ہے، کھڑے ہو کر وہاں بڑھتے تھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی تھی۔
قاما الیہا، ان کی طرف جاتے تھے پھر قبل یدیہا، اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، واجلس فی مجلس، اور وہاں لا کر بٹھاتے تھے، ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور وہاں بٹھا دیتے تھے جہاں سرکار خود بیٹھے تھے۔ بھائی مولائیوں کا مجمع ہے، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نقن صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ قام الیہا قبل یدیہا اجلس فی مجلس، اپنی جگہ لا کے بٹھاتے تھے۔ حدیث یہاں خاموش ہو جاتی ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ ہدیہ پروردگار ہے۔ 5 سال کا سن تھا جناب زہرا کا، ایک دن نبی کے سامنے سے گزری تو سرکار بے ساختہ بے محابہ زار و قطار رونے لگے۔ تو ایک زوجہ رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہی نما ذکرت ما یصنع بعدی، جب میں اسے سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس پر مجھے میرا ذہن جاتا ہے، اس بچی پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ فرائض الصمتین علامہ الجوینی اہل سنت کے عالم دین، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے جی۔ تقریباً 43 کتابیں کھول کھول کے مجھ حقیر فقیر نے دکھائی ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، کہ جو مصائب ہمارے یہاں کے علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں یہ بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ شیعہ علماء نے تو لکھی ہیں، مگر کوئی 43 کتابیں تو میں اپنی کم علمی کا اقرار کر کے کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ کوئی مضبوط عالم بات کرتا تو شاید وہ کوئی 100 کتابیں پیش کر دیتا، لیکن مجھ طالب علم نے 43 کتابیں دکھائی ہیں اہل سنت کی، اسے اسکین کر کے چھپوا بھی دیا ہے، اور 4تھی دفعہ وہ چھپنے جا رہی ہے، 4تھا ایڈیشن اس کا آ رہا ہے۔ مسلسل لوگ لے جاتے ہیں اپنے مفتی صاحب کے سامنے، یہ ہماری کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہماری کتابیں ہیں۔ تو پھر آپ شیعوں سے ناراض کیوں ہیں؟ یہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلے سالوں سے کچھ یہ ایف آئی آروں کا بھوت بھی اتر گیا ہے۔ کیوں اتر گیا ہے؟ کیونکہ اب خود علماء اہل سنت اسے پڑھ رہے ہیں۔ کٹواؤ ایف آئی آر اپنے اوپر۔ اب ہمارے اپنے بھائی ان روایتوں کو پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ جعلی باتیں ہیں، یہ جعلی باتیں ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میری فاطمہ پر میرے بعد کیا گزرے گی۔ قد دخلت الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی، انتہاکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی۔ مجلس میں اگر جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ میں 2-3 جملے جلدی عرض کر رہا ہوں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی، وَمُنِعَتْ إِرْثُهَا، اور اس کو اس کی میراث سے محروم کریں گے۔ اس کے بعد والا جملہ سنا دوں، وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اس کے شکم میں اس کا بچہ مار دیں گے۔ یہ نبی کے جملے ہیں اہل سنت کتاب میں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے، یہ جوان پوچھتا ہے اس وقت مولا علی کہاں تھے؟ علی جو اصبر الصابرین ہے، علی مولا سے جو بڑا صابر کوئی نہیں، وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ نبی نے اپنی رحلت سے ایک دن پہلے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا یا علی مجھ سے عہد کرو کہ میرے بعد تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ حکم فرمائے کہ یا علی میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ رو رہے ہیں نا آپ حضرات، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے بھائی، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے حکم دیا، امتحان لیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، اللہ نے امتحان لیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ سنیں گے امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھے امام سجاد، ہاتھ پیر بلا تشبیہ روئی کے گالوں کی طرح نرم تھے بلا تشبیہ۔ امام کے بدن مبارک کو بہت نرم اللہ نے بنایا تھا، جس کا بدن اتنا نرم ہو
معمولی سی خراش لگے تو اس کے بدن سے خون آنے لگے، اسے کوفہ و شام کے بازاروں میں کانٹوں پہ چلنا ہوگا، پتھروں پہ چلنا ہوگا، ایسے ایسے توق اور بیڑیاں اس کے ہاتھ پیروں میں ڈالی جائیں گی، اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی، جس کی طبیعت میں ہی مانگنا نہ ہو اسے وصیت کی جا رہی ہے بھرے دربار میں وقت مانگو۔ ابھی فرما رہے ہیں میری فاطمہ میرے بعد تمہیں اپنا حق مانگنا ہوگا۔ جب گئی ہے جسے مانگنا نہ آتا ہو کیسے مانگے گی؟ لیکن بھرے دربار میں فرما رہی ہے میرا باغ، میری چیز، میری ملکیت مجھے دو۔ انہوں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا میرے بچے میرا ثبوت ہے۔ کہنے لگے بچوں کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا کی کنیز گواہ ہے۔ کنیز کو اس لیے جناب زہرا نے پیش کیا تھا کہ اگر نبی میراث نہیں چھوڑتے تو میرے بابا کی کنیز میری میراث میں کیسے ہے، میرے پاس کیسے ہے؟ لیکن کہا نہیں، ہم اس کی بھی گواہی، یہ گھر کا فرد ہے، ہم اس خاتون کی بھی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ تو بی بی نے فرمایا میرے بابا نے تو مجھے لکھ کر دیا ہے، اجرکم اللہ، ایک منزل لے کر آیا ہوں، آپ کو ایک منزل پر لے کر آیا ہوں۔ فرمایا میرے بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہے۔ کہنے لگے کہاں لکھ کر دیا ہے؟ سیدہ نے اپنی چادر میں سے بابا کی تحریر نکالی اور تحریر سامنے والے کو دے دی، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تحریر بہت صاف تھی، ایک باغ تو نہیں، 6 باغ تھے جو نبی نے لکھ کے دیے تھے۔ تو ایک مرتبہ کاتب کی طرف دیکھ کر کہا لکھ دو، قبضہ چھوڑ دیا جائے، مزدور اٹھوا لیے جائیں وہاں سے، اپنے کارندوں کو وہاں سے اٹھوا لیا جائے اور سیدہ کو لکھ کر دے دو یہ انہی کا ہے۔ تو ایک اور شخص آگے بڑھا، اس نے سیدہ سے وہ تحریر چھینی اور چھین کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں، بابا کے ہاتھ کی تحریر جب زمین پر گری ہوگی تو بی بی کو یاد نہیں آ گیا ہوگا کہ کربلا میں کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زہرا زمین پر بیٹھ گئی، بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ سندھ میں ایک ذاکر تھے، ایک عالم تھے، عبدالحمید چانڈیو صاحب، وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے اور یہ جو میں بھی پڑھ رہا ہوں، جیب سے کاغذ نکال کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیتے تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے بیٹھے رہو، اور پھر اتر کے جاتے تھے، اٹھا کے لا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی۔ ہاں، مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی، تو مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں، تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے اور آواز دے رہی تھی بابا کیا آپ کی فاطمہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ مدینے کی گلیاں ہیں، یہ کوفہ و شام نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔